بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا۔ مجھے ہر طرح کی آسائش میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے میرے مزدور نے بتایا کہ فلاں مسافر خانے میں ایک لاش بے غور و کفن پڑی ہے، کوئی دفنانے والا نہیں۔ یہ سن کر مجھے اس مرنے والے کی بے کسی پر ترس آیا اور خیر خواہی کی نیت سے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے لیے میں مسافر خانے پہنچا تو دیکھا ایک لاش پڑی ہے جس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہیں۔ میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس لاش کے قریب اس کے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیکوکار تھا۔ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر سکیں۔ یہ سن کر میں نے اجرت پر ایک شخص کو کفن لینے اور دوسرے کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا اور ہم لوگ مل کر اس کی قبر کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے اور اسے غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگے۔ ابھی ہم انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکا یک وہ مردہ اٹھ بیٹھا۔ اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ اس کے ساتھی یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا اور بازو پکڑ کر اسے ہلایا اور پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کوفے کا رہائشی تھا اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، ان کی بری صحبت کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو گالیاں دیتا اور ان سے نفرت کرتا۔ حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے توبہ و استغفار کی اور اسے کہا، اے بدبخت، پھر تو واقعی سخت سزا کا مستحق ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا اور کہا گیا، اب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ اللہ غفار عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنے والے آخرت میں کس قدر دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ جب تو ان کے اپنے بارے میں بتا چکا ہوگا، تجھے دوبارہ تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بس یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس عبرتناک حالت سے گستاخان صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو ان حضرات قدسیہ کی شان عظمت نشان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ اتنی دیر میں قبر کھودی جا چکی تھی اور کفن کا انتظام بھی ہو چکا تھا، لیکن میں نے کہا، میں ایسے بدبخت کی تجہیز و تکفین ہرگز نہیں کروں گا جو شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہو، اور میں تو اس کے پاس ٹھہرنا بھی
گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس چل دیا۔ بعد میں مجھے کسی نے خبر دی کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اس کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ اس واقعہ کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں گستاخانِ صحابہ کے اس عبرتناک انجام کی خبر لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان میں گستاخی و بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام کی سچی محبت اور ان کی خوب تعظیم کرنے کی سعادت عنایت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں بے ادبوں اور گستاخوں سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے اور ہم سے کبھی ادنا سی گستاخی بھی سرزد نہ ہو۔ اللہ پاک کی قسم، گستاخوں کا انجام بڑا دردناک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسے نامراد زمانے بھر کے لیے عبرت کا سامان بن جاتے ہیں، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہوں میں نازیبا کلمات کہتے ہیں یا صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی مبارک شانوں میں مزخرفات یعنی گالیاں بکتے ہیں۔ آخرت میں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ضرور بنے گی، مگر وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر زمانے بھر کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں، اور حقیقی مسلمان کبھی بھی ان کے عقائد و اعمال کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ باادب رہنے اور باادب لوگوں یعنی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبوں اور گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔